میں رو پڑوں گا ماں کے لیے، بس کسی کو یاد نہیں کرتا، 3 دن سے رو رہی ہوتا ہوں صبح، کسی کو یاد نہیں کرتا، کسی کی مجھے ضرورت نہیں۔ کئی دفعہ ایسا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے انٹرویو سے پہلے یہ کہا کہ بھائی مجھ سے آپ نے کوئی پولیٹیکل سوال نہیں پوچھنا، آپ نے مجھ سے کوئی بھی سیاسی سوال نہیں پوچھنا، میں پولیٹکس کے اوپر بات چیت نہیں کرنا چاہتا، میں سیاست کے اوپر بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ اور بلیو یو آن می، اس انٹرویو کے بعد بھی یعنی آف دا ریکارڈ بھی شیخ رشید احمد وہ بندہ تھا جو سیاست کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے عید کے اوپر جو ہے وہ مختلف انٹرویوز دیے، لاسٹ ٹائم بھی عید کے اوپر ہی وہ انٹرویوز دے رہے تھے، عام طور پہ وہ آج کل اب انٹرویوز نہیں دیتے، لیکن عید کی مناسبت سے مطلب وہ عید کس طرح مناتے ہیں تو اس حوالے سے وہ انٹرویوز دیتے ہیں اور بھرمار میں دیتے ہیں انٹرویوز۔ میں 40 دن کے چلے میں گیا، وہاں میں کمزور ہو گیا۔ وہ کمزوری ختم نہیں ہوئی اس کے بعد؟ کوشش تو بڑی کی، نہیں ہوئی۔ نیند آتی ہے؟ گولی کھا کے 2 گولی کھاتا۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میری 72 سال ایج ہے، 8 سال کی عمر میں میرا پہلا کورٹ مارشل ہوا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا یعنی 7-8 سال کی عمر سے میں پولیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر شامل تھا، اور میں ایک ایجیٹیٹ کرتا رہا، یعنی ریزسٹ کرتا رہا، میں ایک ریزسٹنس فورس کے طور پر ایک لمبے ٹائم تک پولیٹکس کرتا رہا، اور آج آ کر 2025 میں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیاست کے اوپر سوال نہ ہو، مجھ سے عمران خان کے بارے میں ڈیٹیل میں سوال نہیں پوچھنا۔ شیخ رشید احمد صاحب کے اس انٹرویو کے دوران، انٹرویو سے پہلے اور انٹرویو کے بعد، یقین مانیں میں حلفاً آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بلکہ میں نے تو ان سے سوال بھی پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کی آنکھیں نم کیوں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور شیخ رشید واقعتاً دھاڑے مار کر رونا چاہ رہا تھا۔ وہ بندہ اتنا تنہا ہو گیا، اتنا تنہا کہ اس کی تنہائی کاٹتی ہے، خوفناک حد تک وہ بندہ آئسولیٹ ہو گیا۔ اب شیخ رشید احمد صاحب جسے چیلا کہتے ہیں یا انہیں اٹھایا گیا تھا، ظاہر غائب کیا گیا تھا، شیخ رشید احمد صاحب کے مطابق ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا، لیکن وہ جو تنہائی شیخ رشید احمد صاحب نے کاٹی، آپ یقین مانیں ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر نظر آتی ہے ایک ڈس بلیف، شیخ رشید احمد کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے ایک ڈس بلیف۔ یہ خوفناک قسم کا ایک ٹیرر تھا جس سے شیخ رشید احمد سے گزرا ہے، یہ خوفناک قسم کی ایک دہشت سی جس سے شیخ رشید احمد گزرا ہے۔ یعنی اگر شیخ رشید احمد کے اوپر کوئی جینون کیسز ہیں جو کہ ابھی بھی چل رہے ہیں تو عدالتوں میں ہوتا، عدالتوں میں کارروائی چلائی جاتی، لیکن پاکستان کے سب سے زیادہ وزارتیں لینے والے، سب سے لمبے ٹائم تک اپنی آنکھوں کے سامنے حکومتیں گرتے بنتے، ڈکٹیٹرز کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ گپ شپ، اور پرائم پاکستان کا جو پولیٹیشین ہے، آج وہ پولیٹیشین رو رہا ہے، آج وہ پولیٹیشین یعنی عبرت کی مثال بنا ہوا، آج تنہائی میں اسے پھینک دیا گیا، اور وہ کہتا ہے 2 گولیاں کھاتا ہوں رات کو تب جا کر مجھے نیند آتی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں سوال پوچھا، انہوں نے کہا یار میں صرف اب اس چیز کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یعنی اندازہ لگا لیں کہ شیخ رشید کو اتنی مار پڑی، اتنے پٹکار پڑی، اس کی تباہی نکال دی گئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک اور بات وہ شیخ رشید احمد صاحب جو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے عمران خان کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو۔ یعنی میں نے ان سے کہا کہ اگر خان سے آج آپ ملیں گے تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھ سے عمران خان کے بارے میں سوال نہ پوچھا جائے۔ یہ بہت پریشان کن تھا، میرے لیے بھی بہت پریشان کن تھا، جو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی، اور یہ بہت پریشان کر دینے والا تھا کہ شیخ رشید احمد، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ شیخ رشید احمد وہ جو بات کرتے ہیں نا، وہ تمتما، وہ ہم وہ بینکاک کے راتیں، وہ بغداد کے شعلے، اب وہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک میسو پولیٹیکل لیگیسی والا بندہ، ایک سیاستدان، اختلافات کو گولی ماریں، شیخ رشید آج ٹھیک ہے، کل ٹھیک تھا، آج غلط ہے، کل غلط ہے، اس چیز کو کنسیڈر ہی نہ کریں، لیکن ہمارے سامنے شیخ رشید احمد کو ہتھیار نہیں اٹھا رہا تھا۔ شیخ رشید احمد کوئی بہت طوفانی قسم کی پولیٹیکل پارٹی اس کی نہیں تھی، واحد بندہ، واحد سنگل ون مین شو تھا، اور وہ ون مین شو ختم کر دیا گیا، لٹا دیا گیا ہے، اور یہ صرف شیخ رشید احمد کو نہیں لٹایا گیا ہے، یہ اس کے ووٹ بینک کو، یہ پاکستانی پولیٹکس کو، پاکستانی سیاست کو لٹایا گیا ہے۔ اور یہ تو شیخ صاحب نے اس مرتبہ بھی جو ہے وہ بھرمار میں کافی انٹرویوز دیے، تو ایک انٹرویو میں جو ہے وہ کافی مجھے ایکچولی دیکھتے ہوئے بھی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا 40 دن کے چلے کے دوران جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، اب مجھے نیند تک نہیں آتی، سونے کے لیے 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں، میری آنکھیں اس لیے نم ہے کہ بہت سے بے گناہ پاکستانیوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کافی حد تک رو پڑے۔ اب شیخ صاحب میں جب کمپیئر کرتا ہوں نا، شیخ صاحب کا ایک جاہو جلال، جب وہ مطلب ایک تو حکومت میں جب تھے، وزیر داخلہ بھی رہے، وزیر ریلوے بھی رہے،
اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی مطلب وہ شریف خاندان کے حوالے سے بڑی سخت لینگویج جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے. تو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ایک وہ دور ہم نے شیخ صاحب کا دیکھا اور اب یہ دور ہم شیخ صاحب کا دیکھ رہے ہیں جس میں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں بہت کمزور ہو گیا اور نیند تک نہیں آتی, 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو آئی ہوپ, میں ظاہری بات ہے کسی بھی شخص کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے, خاص طور پہ عید کے موقع پہ. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف ان کی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ذل شاہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کارکن جسے پاکستان تحریک انصاف نے انیشلی کافی زیادہ اس کے اوپر احتجاج کیا تھا اور وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اوپر یا پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتی تھی کہ جناب ان کی وجہ سے ذل شاہ کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اور یہ بڑا ایک اندوناک قسم کا یہ واقعہ ہوا تھا. تو لیکن آئی جی پنجاب عثمان انور جو ہیں وہ سیاسی کارکن ذل شاہ کے گھر خود گئے اور وہاں پہ اس عید کے اوپر جو ہے انہوں نے ذل شاہ کے جو فیملی ہے ان سے بھی وہ ملے, ان کی والدہ سے بھی ملے, ان کے والدہ سے جو ہے انہوں نے ان کی والدہ نے آئی جی کو جو ہے وہ پیار بھی کیا. وہ جوش اور جذبہ اور ولولہ اور وہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں وہ ختم ہو گئی. میں 40 دن کے چلے میں گیا, وہاں میں کمزور ہو گیا. وہ کمزوری ختم نہیں ہوئی اس کے بعد؟ کوشش تو بڑی کی, نہیں ہوئی. نیند آتی ہے؟ گولی کھا کے 2 گولی کھاتا ہوں. آنکھیں نم ہیں شیخ صاحب؟ حالات ہی ایسے ہیں, نم نہیں ہوں گی تو کیا ہے, آنکھوں میں کوئی رضیہ بٹ کا ناول ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں, جو کچھ محسوس کر رہی ہیں, جو کچھ دل سے محسوس کر رہی ہیں. اور آپ کے پروگرام میں میں شروع اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں, بڑا دن ہے, اللہ رسول کے واسطے ان کو رہا کر دو. غریب لوگ ہیں, ان کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں. میں یہ کس سے کروں اپیل؟ خدا سے کر سکتا ہوں یا آپ کے ذریعے ان سے کر سکتا ہوں. بگ چینج سر, آپ کی شخصیت میں بہت بڑا چینج آیا ہے. اور شیخ رشید احمد وہ جس کی آواز میں دم تھا, روبدار آواز, شغل لگا رہا ہے, ٹھٹھے لگا رہا ہے, تالی بجا رہا ہے, وہ نہیں رہا. وہ جوش اور جذبہ اور ولولہ اور وہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں وہ ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا, لوگوں کا بھی شعور دیکھیں. ایک عورت پائلٹ اتری ہے کہیں سے, پتہ نہیں کہیں, وہ 11 کروڑ لوگوں نے میرے کھاتے میں ڈال دیے, لال ویلی اتری ہے. 101 ملین لوگوں نے, آپ سے بھی زیادہ جو ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے سیاست کو خدمت کے لیے کیا, ایجوکیشن کے لیے کیا. مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں کہ بچیوں کو اسکول کالج بھیجیں, لوگوں کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہیں. یہ اب میں کہتے اچھا لگتا ہوں عید کے دن. شیخ صاحب کتنے گھنٹے گھر میں گزارتے ہیں؟ 3 بجے تک لال ویلی, اس کے بعد گھر ہی. دن 3 بجے صبح میں نکل جاتا ہوں 9 بجے سے 3 بجے تک لال ویلی, پھر 3 بجے کے بعد یہی رہتا. وہ دوست یار سنگی ٹیلی فون کو وہ کدھر ہے؟ دیکھیں اچھے وقت کے سارے دوست ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ایسا ہی ہے کہ آپ آج کل لوگ گھبراتے ہیں معاملات سے. بازاروں میں سناٹا ہے, کوئی کشش نہیں ہے. جو جہاں 14 سیلز مین کام کرتے تھے وہاں 4 سیلز مین رہ گئے ہیں, اور کوئی خریداری نہیں ہے بازار میں. ایسے ہی. شیخ صاحب اب ٹی وی پر آنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا, ابھی تو نہیں کرتا. جب کوئی ٹائم ہوا, 3 دن میں آیا ہوں جنگ کے دنوں میں. ہاں 3 دن میں جنگ کے دنوں میں آیا ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا, وہ ایک عورت کوئی پائلٹ آئی ہے, وہ میرے متھے لگ آپ کے متھے. قربانی کے لیے نیا سوٹ وغیرہ خریدا ہے؟ خریدے ہیں. اس نے خود ہی بیچتا ہے وہ قربانی کے, جو ٹیلر ہے. جو ٹیلر ہے. آپ کی عمر کتنی ہے سر؟ 75 ایئرس. 75 ایئرس, تقریباً لگ بھگ پاکستان کی جتنی عمر ہے آپ. ہاں جی بالکل. اور پولیٹکس کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی؟ پیدائش سے اسکول سے ہی کورٹ مارشل, میرا 8ویں جماعت میں کورٹ مارشل ہو گیا تھا. یا خان کے دور میں ہی مجھے ایک